اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں۔ ذی الحج کا مہینہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے۔ قربانی جو حج کے ایک شاعر میں سے ہے، قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی خود انسان کی تاریخ، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ اس جانور پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ عزیز بہنوں، یہ قربانی کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیسے دی جاتی ہے قربانی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت مبارکہ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ وہ نبی ہیں جن کی سنت پر ہر زمانے میں عمل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ان کے اسوہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ اس طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مِلَّتَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ وہ اسوہ کیا ہے؟ وہ یہی اسوہ ہے حج و قربانی کا، جس کے لیے ذی الحج کا مہینہ مخصوص ہے۔ مناسک حج اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کی رہتی دنیا تک ہر صاحب استطاعت مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ ایسی کیا بات تھی؟ وہ کون سا عمل تھا؟ کیا خاصیت تھی؟ کس بنیاد پر ان کا اسوہ ہر مسلمان کے لیے قابل تقلید بنا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں دیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو سب پر پورا اتر گیا۔ اور اسی کے آگے آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ یعنی ہمارے سامنے ان آیتوں سے دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک ان کا ہر آزمائش میں پورا اترنا اور ایک ان کی بے چوں چرا اطاعت۔ یہ وہ دو عمل تھے جس کی بنیاد پر ان کا یہ اسوہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے قابل تقلید بن گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی آزمائشیں تھیں، وہ کون سے امتحان تھے جس میں ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے چلتے ہیں، وہ زندگی جو جہد مسلسل عظیم قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں پیاری بہنوں کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوئے وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، بت پرست قوم تھی، بلکہ المیہ یہ تھا کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوئے ان کے والد خود ایک بت تراش تھے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے نہ صرف بیزاری کا اظہار کیا بلکہ بانگے دہل وہ اپنی اس بیزاری کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اس قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ صاف کہہ دی انہوں نے اپنی قوم سے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ہی ہے ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہے۔ اور وہ یہیں پر رک نہیں گئے، انہوں نے اپنے رب کی تلاش شروع کر دی، حقیقی رب کی تلاش۔ یہ پورا واقعہ ہمیں سورہ انعام کی آیت نمبر 76 تا 79 میں ملتا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات تاری ہو گئی تو ایک تارا دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے، کہنے لگے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب ڈوب گیا، قَالَ، کیا کہا، لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، ڈوبنے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر اور آگے بڑھے، تلاش جاری ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، اب چاند دیکھتے ہیں، بازغاً، چمکتا ہوا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ بھی ڈوب گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہوتا۔ دیکھیے آثار کائنات پہ غور کرتے جا رہے ہیں، رب کو تلاش کرتے جا رہے ہیں، ان کی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود کتنے بے بس ہیں جن کو میں خدا بنانے چلا ہوں۔ اب آگے دیکھیے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ،
बाज़िग़तन, सूरज रोशन चमकता हुआ, यकीनन क़ाला हाज़ा रब्बी, ये रब है, क्यों, हाज़ल अकबर, अब दिल में दलील दिए कि ये बड़ा है। लेकिन क्या हुआ, फलम्मा अफलत, डूब गया वो भी। क़ाला या क़ौमी इन्नी बरीउं मिम्मा तुशरिकून, ऐलान कर दिया मैं तो बरी ज़िम्मा हूँ उससे जिसको तुम खुदा का शरीक ठहरा रहे हो। और फिर अब ये ऐलान उनका, इन्नी वजहतु वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर दिया है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, मैं हरगिज शिर्क करने वालों में से नहीं। आखिर इब्राहिम ने अपने रब को तलाश कर लिया, जान लिया कि वो कौन सी हस्ती है। ये सूरज, ये चांद, सितारे, ये खुदा नहीं हो सकते। खुदा तो वो है जो उनको तख्लीक करने वाला है, जो उनको निकालने वाला है। तो फिर जाहिर है अपने हाथों से तराशे हुए ये बुत कैसे खुदा हो सकते हैं। और इसी बात पर उन्होंने अपनी कौम को उनकी गुमराही का एहसास दिलाने के लिए एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। सूरह सफ़ात उठाइए, आयत नंबर 88 से 95 खोलिए, पूरा वाक़या आपके सामने है। उन्होंने तारों पे एक नजर डाली, कहा मेरी तबीयत खराब है, चुनाचे वो लोग उसको छोड़कर चले गए। इनके पीछे चुपके से इनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला आप लोग खाते क्यों नहीं हैं, क्या हो गया, आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं। इसके बाद वो इन पर पल पड़ा और सीधे हाथ से खूब ज़रबे लगाई। वो लोग भागे भागे उसके पास आए। उसने कहा क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूछते हो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और इन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। और आगे सूरह अंबिया की आयत नंबर 64 में कहा, अल्लाह ताला बताता है कि इनकी इस कदम उठाने से क्या रद्देमल हुआ। ये सुनकर वो लोग अपने ज़मीर की तरफ पलटे और कहने लगे वाकई हम खुद ही जालिम हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, मगर फिर उनकी मत पलट गई। जाहिर है इतनी बड़ी जसारत का क्या अंजाम होना था, मामूली काम ना था। हुक्मरान ने वक्त नमरूद की खुदाई को चैलेंज किया था। उसने मुतालबा रख दिया अपने मौकफ से दस्तबरदार हो जाओ, हमारे खुदाओं की मुखालफत करना छोड़ दो या आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया ने देखा, जमीन और आसमान ने देखा, बगैर किसी तरद्दुद के आतिशे नमरूद में कूद पड़ा इश्क। लेकिन अगला मंजर इससे भी ज्यादा हैरान कुन था बहनों। कुलना या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जाओ, सलामती बन जा इब्राहिम पर। आग गुलजार बन गई इब्राहिम के लिए। आजमाइश खत्म नहीं हुई है, एक इम्तिहान खत्म हुआ है, अगला पेपर तैयार है। अब अपना वतन छोड़ा, हिजरत, अगला इम्तिहान, बीवी और शीर खार बच्चे को सहरा में छोड़ने का हुक्म है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, ऐ मेरे रब मैंने अपनी औलाद के एक हिस्से को एक बेआब हो गया वादी में ला बसाया है तेरे मोहतरम घर के पास। अच्छा फिर जरा सा रुकिए, ये जो वाकया है इस आजमाइश की इस घड़ी में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का किरदार बड़ा अहम तरीन है और तमाम मुसलमान खवातीन के लिए मिसाल है। आप शौहर से पूछ रही हैं हमें क्यों छोड़ रहे हो, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, और शौहर की तरफ से मस्बत जवाब मिलने पर मुड़ जाती हैं। हजरत इब्राहिम मर्द थे, नबी थे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम एक औरत है, एक माँ है, शीरख्वार बच्चा है, मगर उनका अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की अताअत और शौहर की अताअत पे इस बेआब हो गया वादी में तन्हा रहने पर राजी हो जाना, बल्कि अल्लाह की रजा पे राजी हो जाना, इस बात का सबूत है कि आजमाइशों में अगर किसी मर्द को उसकी बीवी का तावन हासिल ना हो तो आजमाइश पे पूरा उतरना या किसी मुहिम को सर करना उसके लिए मुश्किल होगा। कामयाबी के लिए एक बीवी का तावन कितना जरूरी है। अब हाजरा हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम है। जब पानी खत्म हो जाता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे हैं। मामता मजबूर होकर सफा और मरवा की संगलाख पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ रही है। अताअत रब के नतीजे में जब आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन सकती है तो हाजरा को उनका रब कैसे अकेले छोड़ सकता है। उस रब को ये रजा, अल्लाह पे राजी रहना, अल्लाह की अताअत इतनी पसंद आई कि ना सिर्फ इस्माइल के पैरों तले ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे रहती दुनिया तक मुसलमान सैराब होते रहेंगे और कभी खत्म ना होगा। जिस जगह पर मक्का आबाद होना और अल्लाह के घर की तामीर की बुनियाद बना, यही
زمزم کا چشمہ تھا. اور پھر نہ صرف یہ کہ آگے دیکھیے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی اللہ کا شاعر ہی نکل آیا کہ حج اور عمرے کے صحیح ایک حصہ بنی. آگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. آگے بڑھیے. اللہ سے اولاد مانگی، رب حبلی من الصالحین. جائیداد کا وارث نہیں چاہیے تھا، کاروبار کو سنبھالنے کے لیے کوئی جانشین نہیں چاہیے تھا، اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے نام لیوا نہیں چاہیے تھا، صالح اولاد جو اقامت دین کے مشن کی وارث ہو. سورہ صفات، الصفات اٹھائیے آیت نمبر 85. بڑی پیاری آیت، پڑھیں اس کو، غور کیجئے. اللہ خود اس بات کی کس طرح تصویر کشی کرتے ہیں. فلما بلغا معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا. قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے. اور بیٹے کی سعادت مندی دیکھیے. عظیم ماں باپ کی اولاد ہیں، فرماتے ہیں کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ابا جان ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. بے چو چرا اطاعت کر ڈالیے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کہہ رہے دونوں نے سر تسلیم ہم کر دیا. یہاں پھر آپ دیکھیے ساتھ کون دے رہا ہے. پہلے ہاجرہ نے ساتھ دیا امتحان میں، آزمائش میں، اب ساتھ بیٹا ہے. مولانا تقی عثمانی اپنی خطبات کتاب میں قربانی کی ڈیفینیشن تعریف اس طرح بتاتے ہیں کہ قربانی کے معنی تقرب حاصل کرنے والی چیز. یہ لفظ قربان سے نکلا ہے اور قربان قرب سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز جس سے تقرب حاصل ہو، اپنی قیمتی چیز اس کو دے دینا جس کا قرب چاہیے. اور اس قربانی کے لیے دونوں کے درمیان تعلق اور تعلق کی معرفت چاہیے کہ جس کے لیے قربانی دے رہی ہوں میں اس سے میرے تعلق کی کیا نوعیت ہے. سورہ شورہ کی آیت نمبر 77 اور 86 ان کی اس معرفت الہی کا اعلان ہے. میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ اٹھا کر مجھ کو زندگی بخشے گا. یہ حقیقتیں تھیں، یہ معرفت الہی تھا. انہوں نے اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو نہ صرف پہچان لیا بلکہ رب کی صفات کو بھی جان گئے تھے. یہی وہ معرفت الہی تھی جس نے انبیاء کو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہر ظالم و باطل نظام کے سامنے جھکنے نہ دیا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وہ امام حنبل رحمۃ اللہ ہوں یا سعید بن مسیب ہوں، آج بھی مصر کی اخوان مسلمون ہوں، فلسطین کے مجاہدین ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، لادینیت کے سامنے کمپرومائز نہ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت اس قربانی کی کیا مقاصد بتا رہے ہیں. اس کے لیے اگر ہم مسئلہ قربانی مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا ایک کتابچہ اس کو دیکھیں، اسی سے میں نے یہ چیزیں آپ کے لیے کوٹیشن کھلی ہے کہ قربانی کے ہمیں قرآن سے 3 مقاصد ملتے ہیں. ایک یہ ہے لے رب کا، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو ایک طرف قرآن میں اللہ نے ما احل اللہ بغیر اللہ بئی کو حرام کیا کہ کسی جانور پہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو اس کو حلال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. دوسری طرف حکم دیا فصل لربک وانحر، کہ تمہاری نماز اور تمہاری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی. سورہ حج کی آیت ہے کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے نہ خون، مگر اس سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اگلی جو چیز ہے، اگلا جو مقصد ہے وہ بھی سورہ حج میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قربانی کا، وہ ہے شکر گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک سخرھا لعلکم تشکرون، کہ اللہ نے تمہیں ان کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اس کا اظہار تشکر کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا قربانی ہے. تیسرا مقصد سورہ حج میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک سخرھا لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اللہ نے اس طرح مستخر کیا کہ تم اس کی بخشی ہوئی داد پر اس کی تکبیر کرو. انسان کو اللہ نے پیدا کیا
اور اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں پر جو اقتدار اور تصرف کا اختیار بھی بخشا. انسان اللہ کی کبریائی، حاکمیت اور مالکیت کا اعتراف کرے. یہ قربانی جو صرف مناسک حج کا حصہ تھی عزیز بہنوں، عالمگیر کیسے بنی؟ اس کو حج سے الگ ایک مستقل سنت کی حیثیت سے جاری کیا تاکہ جو حج کا موقع نہ پائے وہ بھی اس نعمت کا شکر اور تکبیر کا حق ادا کر سکے. بکثرت اور معتبر روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے کے پورے زمانے قیام میں ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کی. ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے. قربانی کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں. مسند احمد اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. اسی طرح قربانی کی فضیلت اور اس کے اجر کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ترمذی کی اور ابن ماجہ کی ہے، خدا کے نزدیک نہر کے دن یعنی 10ویں ذی الحج کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں. قربانی کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں، کھروں سمیت حاضر ہوگا اور قربانی کا خون زمین میں گرنے نہیں پاتا کہ خدا کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. لہذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آمادگی کے ساتھ کیا کرو. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اس میں کیا ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے کہا، اون کے بدلے؟ فرمایا، ہاں، اون کے ہر روئے کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، اے لوگوں قربانی کرو، جانوروں کا خون اخروی ثواب کی نیت سے بہاؤ. قربانی کا خون اگرچہ بظاہر زمین پر گرتا ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے. ترغیب بہاوالہ طبرانی سے ہے. قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قربانی کرنا ہو ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے نہ ناخن کٹوائے یہاں تک کہ وہ قربانی کرے. عزیز بہنوں، بخاری میں دوسرا طریقہ آگے بڑھتے ہیں. بخاری کی حدیث انس سے روایت ہے، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے. جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی، اس نے مسلمان کے طریقے کو پا لیا. یعنی قربانی نماز کے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہے. اس کے بعد کیا چیز ہے؟ قربانی کے جانور کو لٹانا اور وہی دعا پڑھنا قربانی کی، ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام. اے اللہ تو اس قربانی کو قبول کر، میری جانب سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو قبول فرمائے. دونوں پر درود اور سلام ہو. تیسرا آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن بغیر کچھ تناول فرمائے نماز کو نہیں جاتے تھے. یعنی عید الفطر کی نماز کچھ کھا کر ادا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کی دن نماز عید پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے. جب واپس آتے تھے تو قربانی کے جانور کی کلیجی تناول فرماتے تھے. یہ بھی ترمذی اور مسند احمد میں ملتا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ سورہ حج میں اس کی اجازت دے دی گئی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفُقَرَاءَ. خود بھی کھاؤ، تنگ دستوں فقیروں کو بھی کھلاؤ. اچھا، یہاں اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ایسے غنی کو نہ کھلایا جائے. دوست، رشتہ دار، ہمسائے کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے. اور یہ بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے. علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ہاتھ قربانی کا جانور بھیجا اور ہدایت فرمائی، یوم نحر انہیں ذبح کرنا
خود بھی کھانا، مسکین کو بھی دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایک حصہ کھاؤ قربانی کا خود، ایک حصہ ہمسائے کو دے اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کر دو. جو سال بھر نہیں کماتا، اس موقع پہ اللہ اس کے رزق کو بھی کشادہ کر دیتا ہے. اس کے ذبح کے ذریعے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری قصائی برادری ہے، جن کے رزق کے حلال میں وسعت کا ذریعہ بنتی ہے. اور صرف انفرادی حوالے سے نہیں دیکھیں، اگر قومی حوالے سے دیکھیں تو چمڑے کی صنعت کو فروغ ملتا ہے. اور جب رب کو پہچان لیا، جب رب کو جان لیا تو پھر اس کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، پھر حکمتیں کیا، پھر مصلحتیں کیا. قربانی کے سارے عمل کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے اتباع ہی دین اسلام ہے. تو پیاری بہنوں، مسلمانوں کی دونوں عیدیں جو ہیں، دونوں تہوار جو ہیں قرآن سے وابستہ ہیں. پہلی تہوار پہلی آیت کا جشن ہے، اور عید الاضحیٰ دوسری عید قرآن کی تکمیل کی، دین اسلام کی تکمیل کے شکرانے کا جشن ہے. عزیز بہنوں، یہ قربانی صرف قربانی نہیں ہے، یہ قربانی پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو اپنے باپ کے اسوے کو، وہ کیا جذبہ تھا. اپنی ماں ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سعادت مندی کو، اس معرفت الہی کو پاؤ، اپنے رب کے سے تعلق کو پاؤ. ڈھونڈو، رب کو تلاش کرو. آج کا ابراہیم اپنے رب کی تلاش میں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صدق اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.